السلام علیکم ناظرین، تمار ٹاک میں خوش آمدید۔ اور دل پریشان ہے، ایک کوہ گراں ہے جو دل پہ پڑا ہوا ہے، ہٹائے نہیں ہٹتا۔ ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی اس واقعے سے متعلق، مچھ واقعے سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی، لیکن اس انداز سے کرنی پڑے گی یہ نہیں سوچا تھا۔ بہت دل دکھی ہے، اور ایک بیان نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ایک بیان نے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ رگوں سے سارا خون نچوڑ دیا، اور میں توقع نہیں کر رہا تھا اس قسم کے بیان کی۔ مچھ واقعہ آپ یقیناً باعلم ہیں، مچھ واقعے سے 11 افراد کا بہیمانہ قتل، اور پتہ نہیں قاتل کو معلوم ہوگا، مقتول کو معلوم نہیں ہے کہ اسے قتل کیوں کیا گیا، کوئی وجہ نہیں ہے سامنے۔ اور پھر اس کے بعد مقتولین کے ورثاء نے لاشیں سڑک پہ رکھ کے صدائے احتجاج بلند کی، اور پھر ایک مطالبہ سامنے آیا جس کو میں ایک عام سا مطالبہ کہوں گا، کوئی بڑا مطالبہ نہیں تھا یہ، کہ وزیر اعظم آئیں، مدینہ کے کمانڈر ان چیف آئیں، ہماری بات سنیں، ہماری داد رسی کریں، اس کے بعد ہم میتیں دفنا دیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا خلاصہ ہے۔ جلدی سے پھر بول دوں کہ 11 افراد کا قتل، میتوں کا سڑک پہ آنا، ورثاء کا دھرنا، اور ایک مطالبہ۔ 6 روز ہو گئے ناظرین اس تمام کھچڑی کو پکتے پکتے، اور ان 6 دنوں میں احتجاج بڑھتا چلا گیا۔ احتجاج کی جو بازگشت نکلی تھی کوئٹہ سے، وہ نکلتے نکلتے کراچی اور پھر ملک کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ ہر طرف احتجاج ہونے لگا، ہر طرف ہزارہ برادری کے لیے آوازیں اٹھنے لگیں، ان کے انصاف کے لیے لوگوں نے صدائے حق بلند کی۔ میں بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکا تھا، ان 2-3 دنوں سے میں دیکھ رہا تھا، میں بیمار تھا، لیکن آج رہا نہیں گیا، تو یہ ویڈیو ایک میسج کے طور پر پھر فارورڈ کر رہا ہوں، اور کم از کم یہ میری یاد کے طور پر ہمیشہ محفوظ رہے گی کہ میں نے بھی اپنے حصے کی آواز بلند کر دی تھی۔ بہت بڑا ظلم تھا جو کیا گیا، اور اس سے بڑا ظلم آج کیا گیا۔ وہ تو جو ظلم تھا وہ ہو گیا، 11 افراد کا قتل تھا، ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن جو آج ظلم کیا گیا مدینہ کے کمانڈر ان چیف کی جانب سے، ایک تیز نشتر کی طرح بیان داغا، وہ چھلنی کر گیا ہے دل کو۔ ذرا توقع نہیں تھی اس قسم کا بیان کو۔ یہ ظلم ہے، کیسے کہہ دوں؟ میں اندھا بھگت نہیں ہوں کہ میں کہہ دوں کہ جو ہینڈسم خان صاحب کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہہ سکتا میں۔ ساری دنیا جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، مجھے سننے والے بھی جانتے ہیں، جان جائیں گے کہ انہوں نے بالکل ہی بے سر و پا بات کہہ دی۔ اس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے کہ آپ تدفین کر دیں، آج کر دیں تو میں آج کوئٹہ چلا ہوں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ اپنے دعووں پہ نظر ڈالیں، آپ اپنے وعدوں پہ نظر ڈالیں، آپ تھوڑا سا ماضی میں جھانکیں۔ آپ کیا کہا کرتے تھے؟ آپ کہتے تھے کہ ریاست مدینہ میں باپ کی مانند ہوں، یہ ملک جو ہے اس میں رہنے والے میرے بچے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ اب؟ یہ وہی بچے تھے جنہوں نے آپ کے آنے کا مطالبہ کیا کہ آپ آئیں، دست شفقت رکھیں ان کے سر پہ، اور آپ تو ہتھے سے اکھڑ گئے۔ آپ نے کہا کہ بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کب کہا تھا آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں وہ؟ آپ وزراء کی ایک فوج، ظفر موج آپ نے رکھی ہوئی ہے جو ایک کے بعد ایک چھلانگے لگا کر وہاں پہ جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے، آپ سے بات کرنی ہے، آپ چلے جائیں، لیکن آپ نے تو کہہ دیا کہ بلیک میل نہیں ہو سکتا، ایک وزیر اعظم کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی مثالیں قائم ہو جائیں گی۔ میری بات سنیے خان صاحب، میری بات سنیے۔ ایسی مثالیں اگر قائم ہو جائیں گی تو ذرا آپ چلے جائیں 2013 میں جب 100 لاشیں رکھے گئے تھے، اور کیا تب آپ نے یہ آواز بلند نہیں کی تھی کہ زرداری صاحب کہاں ہیں؟ تو کیا تب آپ سیاست کر رہے تھے اور اب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ یا تب آپ ٹھیک کہہ رہے تھے اب آپ سیاست کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟
مجھے کوئی ایک راستہ دکھائی دے نا جس پہ میں سوچوں کہ ہاں آپ اب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا اس وقت ٹھیک کہہ رہے تھے. مجھے تو دونوں صورتوں میں آپ کے بیان میں جو ہے بہت بڑا تضاد نظر آ رہا ہے. جب آپ اپوزیشن میں بیٹھے تھے تو کہیں پر کچھ ہوتا تھا آپ پہنچ جاتے تھے اور پھر اس کے بعد آپ حکومت وقت کو للکارتے تھے کہ آپ کو یہاں آنا چاہیے, ہم جب آئیں گے اقتدار میں تو ہم ایسی روایات جو ہے ان کو قائم کریں گے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آپ جو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, کاش آپ یہ نہ کریں. اس کے بعد میں انتظار میں تھا. آپ یقین کیجئے کہ یہ ایک ایسی پہیلی بن گئی تھی تمام پاکستانیوں کے لیے کہ وزیر اعظم کوئٹہ کیوں نہیں جا رہے, کہ ہر بندے کے کان یہ سننے کے لیے بے چین تھے کہ وہ وجہ کیا ہے. کوئی سیکیورٹی ریزن ہے, لیکن وہ آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی کہ کوئی سیکیورٹی ریزن نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. وزیر اعظم سمپلی کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی میتوں کو دفنائیں اور میں جھٹ سے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے سیکیورٹی ریزن تو تھا نہیں. میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو وزیر اعظم کوئی پلین بھیجیں, وہاں سے ہمارے دین کو بٹھائیں اپنے پاس, یہاں پہ بلائیں, ان سے مذاکرات کریں, جو وہ چاہتے ہیں, وہ داد رسی چاہتے ہیں, وہ کوئی ریٹن کوئی چیز آپ سے لکھوانا چاہ رہے ہیں, ریٹن سے مراد یہ کہ ان کو یقین دہانی کرائی جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن سیکیورٹی ریزن اگر ہے ہی نہیں تو پھر کاہے کا جھنجٹ, پھر کاہے کی باتیں. آپ تو سیدھا آپ نے کہہ دیا کہ بس آپ بلیک میل نہ کریں, آپ میتوں کو دفنا دیں اور میں آ جاؤں گا. تو پھر خان صاحب مجھے یہ کہہ دینے میں کوئی عار نہیں کہ آپ احساس سے آ رہی ہیں, آپ کا یہ بیان احساس سے آ رہی ہے, آپ کا یہ بیان کسی بھی طور پر موزوں بیان نہیں ہے. میں آپ کے اچھے کاموں کی تعریف کرتا تھا, کرتا رہوں گا. جو آپ اچھے کام کریں گے, آپ کا جو اچھا ویژن ہوگا میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. بٹ ناؤ یو آر ایٹ دا رانگ پاتھ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو آپ نے کہہ دیا. یہ الفاظ کا چناؤ انتہائی 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 نامناسب الفاظ تھے جو آپ کے منہ سے نکل رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کے جو وزراء ہیں وہ آپ کے اس بے سروپا بیان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر تعویلیں لے کر آ رہے ہیں, اور وہ سب احمقانہ ہے اس کا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ سیاست کی جا رہی ہے, لاشوں پر سیاست کی جا رہی ہے. اگر بھیا آپ نہیں جا رہے تو ایسی کیا قدغن ہے کہ کوئی بھی نہ جائے؟ آپ نے موقع دیا ان کو سیاست کرنے کا. اگر وہ سیاست کر رہے ہیں, یقیناً کر رہے ہوں گے, تو آپ نے موقع دیا ہے, نہ جا کر آپ نے موقع دیا ہے. اور وہ جا کر وہاں پر ان کے پاس تو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا بن گیا ان کا کہ وزیر اعظم کیوں نہیں آ رہے. جو بات آپ ماضی میں دہرایا کرتے تھے اب وہ دہرائیں گے. آپ ان کو خود موقع دے رہے ہیں. آپ نے موقع دیا اور آپ نے لوز بال, آپ تو بہت اچھے کرکٹر ہیں, آپ نے بڑی زبردست فل ٹاس ایک بال جو ہے دی اور اس پہ بلاول نے چھکا لگانا تھا اور مریم نے تو اس کو بڑا خوبصورتی سے اٹھا کے باؤنڈری سے باہر پھینکنا ہے اور پھینک دیا. تو اس کے بعد آپ کے اس بیان کے بعد جس طریقے سے پارٹیوں کا رد عمل آیا, نیر بخاری کا رد عمل تھا, مریم اورنگزیب, یعنی یہ پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, ان کا رد عمل آیا, انہوں نے تو بالکل اکھاڑ کے پھینک دیا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں. اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ میرے خیال سے یہ اگر میری آواز پہنچ جائے ہزارہ کمیونٹی تک تو میں یہ سمجھوں گا کہ اب آپ وزیر اعظم کی آمد کا انتظار مت کریں. میرا نہیں خیال کہ اب آپ کو وزیر اعظم کی آمد کا انتظار کرنا چاہیے یا میتوں کی تدفین کو مشروط کرنا چاہیے وزیر اعظم کی آمد کے ساتھ. اب آپ اپنے پیاروں کو دفنا دیں. اور اگر وزیر اعظم کی جانب سے آپ کے لیے ہمدردی کے 2 بول آئیں تو سر آنکھوں پر. اور میرے خیال سے آپ کا یہ عمل وزیر اعظم کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہوگا کہ آپ فی الفور ایک اعلان کریں, دھرنا ختم کرنے کا اعلان کریں اور اپنے پیاروں کو دفنا دیں. اور ساتھ میں یہ ضرور کہہ دیں کہ ہم نے بہت انتظار کیا, لیکن مدینہ کا کمانڈر ان چیف اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے, یا شاید میں یوں کہہ دوں, سخت لفظ ہے کہ اپنی کسی انا کی وجہ سے آنے سے قاصر رہا. گو کہ
ارطغرل ڈرامے کی ٹیم سے ملاقات کر لی، یوٹیوبر سے ملاقات کر لی، لیکن یہاں پر کھلے آسمان کے نیچے -7 ڈگری میں بیٹھے ہوئے ہزارہ برادری اور دیگر جتنے بھی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے ہمدردی کے 2 بول بولنے کے لیے وزیر اعظم نے کشٹ اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ تو آپ تدفین کر دیں اگر میری آواز آپ تک پہنچتی ہے اور آپ کا دل چاہے، آپ کا دل مانے اور آپ اتفاق کریں میری اس بات پہ، تو آپ جس وزیر اعظم کے منتظر تھے وہ اس بیان سے پہلے تک تھا۔ اس بیان کے بعد میرا نہیں خیال کہ یہ وہی وزیر اعظم ہے جس کو آپ دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں آپ کس دل سے، کس خیال سے اس وزیر اعظم کا استقبال کر سکیں گے اور اس سے وہ بات کر سکیں گے جو آپ کرنا چاہتے تھے۔ تو اس دکھی دل کے ساتھ شکریہ۔